رضا ہارون صاحب نے بھی جو سیاسی فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم کی ایک سیاست اور اچانک الیکشن سے پہلے بیوٹی آف دا ڈیموکریسی ہے سر، ہر کسی کو ہر کسی کا فیصلے کے پیچھے محرکات جانا چاہ رہا ہوں. ابھی جیسے میڈم ثنا نے ابھی بتایا کہ وہ فارمر گورنر جو ہیں وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ اگینسٹ پارٹی جا رہی ہے جس کی آپ. اچھا ٹھیک ہے جی، لیکن 30-35 سال آپ اس میں امیر صاحب اگر میں کچھ بتا سکوں چلے سوال دوبارہ میں ذرا فریم بھی کر دوں کیونکہ 30-35 سال آپ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی مہاجروں کے حقوق چھینتی رہی ہے، یہ کوٹا سسٹم لے کر آتی ہے، یہ امتحانوں میں ہمارے لوگوں کو فیل کر دیتی ہے، یہ کرتی ہے. دیکھیے اس میں یہ کہ جو ایم کیو ایم کی انٹرنل پالیٹکس ہے جس میں 3 گروپس جو ہیں، جس میں خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب نے جب جوائن کیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو، تو سوال تو یہ ہے کہ وسیم اختر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، سوال تو یہ ہے کہ عامر خان کہاں پر ہے، وہ بھی تو نہیں ہے نا. اب اس میں 2 آپشن بچتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب سے خاص طور پر جو ہے وہ فیور میں نہیں ہے ان کے، یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، یا تو وہ گھر بیٹھ جائیں یا کوئی اور پارٹی جوائن کرے. اب صرف رضا ہارون کی بات نہیں ہے، خواجہ سہیل منصور اس وقت 2 دفعہ 3 دفعہ ایم این اے بنے ہیں، وہ اس وقت ایم اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے. علی راشد صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ ایم این اے رہے ہیں، وہ بھی اس وقت کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اس وقت مزمل بھی جو ہے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ بات یہ ہے کہ اب چوائس تھی لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی کی. دیکھیں اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو سگنیفیکنٹ چینجز بھی لائے ہیں. ابھی آپ اس وقت دیکھیں کراچی کا میئر آج کے دن تک ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا تو رضا ہارون یہ مان رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے رہے نہیں. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا امیر صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو آپ 35 برس تک ہمیں سمجھاتے رہے یا تو وہ غلط تھا یا آج آپ غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے کہے پر بالکل قائم ہوں، جو کچھ میں نے کہا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات یہ کہتے ہیں پارٹی ہے فلاں پارٹی ہے. میں آپ سرچ کروں نا ان کے بالکل ایز اٹ از جو انہوں نے الفاظ کے وہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن دیکھ کر میں حیران ہوں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے کی گرینڈ میٹنگ کے بعد کہ وہ سندھ کو سرو کرنا چاہتے ہیں. میں بھی سرپرائز ہو گئی تھی اس بات پہ. کراچی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ایک اور بھی سیاستدان ہے نا، میں اس کا نام ضرور یہاں لینا چاہوں گا، جبران ناصر. بالکل ٹھیک ہے. جبران نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ یہاں سے کلٹی ادھر مارے، وہاں سے کلٹی. ہر الیکشن سے پہلے وہ ایک اپنی سوچ لے کے چلتا ہے. اس کے پاس کم لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا نکتہ ہے. صرف ہم سوری کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ سوچے گا کہ ہم صرف رضا ہارون کی شخصیت کو دیکھ کے یہ بات نہیں کریں. پاکستان میں انٹرسٹنگلی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ ان کی الیکشن پروفائل دیکھیں گے، ہر الیکشن انہوں نے فیاض حسن چوہان، فردوس عاشق احوان، I mean you can name it to many people. اور پیپلز پارٹی نے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت چینج اس لیے کیا کیونکہ اس وقت جو کراچی کا میئر ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. اس وقت جو کراچی میں رٹ ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی اگر سینٹرل میں ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جو کراچی کی لیڈرشپ ہے وہ تقریباً اردو اسپیکنگ ہے. تو وہی مہاجروں کے لیے یا ہمارے جو سندھی بھائی ہیں یا ہمارے جو کراچی میں رہنے والے جو بھی کمیونٹی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وسیع تر قومی مفاد میں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اب کچھ عرصے کے بعد یہی وسیع تر قومی مفاد میں ضلع حیدر صاحب، رضا ہارون صاحب شاید کہیں اور جا رہے ہوں گے، تو پھر اس کی بھی جسٹیفیکیشن تھی، اس کی بھی جسٹیفیکیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا میرے بات صاحب کہ عوام بے وقوف ہے جن کو اپنا لیڈر چننا نہیں آتا. دیکھیں ووٹ دینا آپ کا حق ہے اور ووٹ دینا چاہیے. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اپنا، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ڈالیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو آنے والی حکومت پہ تنقید کرنے کا بھی حق نہیں ہے. تو اگر آپ یہ حق اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، آپ کو ووٹ ڈالنے پڑیں گے. سیکورٹی اداروں کی جہاں تک بات ہے، اب تک 12 بج چکے ہیں، اب تک کسی بھی کراچی کے کسی بھی علاقے سے کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے، سوائے بلوچستان کے. پاکستان میں پرامن ووٹنگ ہو رہی ہے، یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر بات ہم ہر کی نہیں مان سکتے. جیسے رضا ہارون کی یا دوسرے لوگ جو کہ پارٹیز بدلتے رہتے ہیں الیکشن سے بیفور الیکشن، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر ایک جملہ یاد آ رہا ہے لیکن وہ کسی اور پارٹی کی طرف چلا جائے گا کہ ہم کوئی غلام والے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے. تو یہ تھوڑی ہے کہ آج اگر میں کسی اور پارٹی کو میں کہوں آپ لوگ اس کو ووٹ دیں، کل میں دوسری پارٹی میں آ جاؤں میں کہوں وہ غلط تھی، تو یہ کب تک چلے گا؟ مثالیں دی جاتی تھی کانگریس اور مسلم لیگ کی
کہ جناب کبھی آپ کانگریس میں تھے پھر جو ہے مسلم لیگ کے اندر آئے. تو پارٹی بدلنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب وفاداری جو ہے کا تعلق ہے. ایوولوشنز ہوتا ہے, انسان کے اندر بھی ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, حالات بدلتے ہیں, ٹائم بدلتا ہے, ایون پارٹی کا پریورٹیز بھی بدلتی ہیں. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, ایک بڑی تعداد میں لوگ کراچی میں چھوٹے لیول پہ بات ہے. آپ بڑا دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کو کیا نہیں بولا, ٹھیک ہے, اور ایک وقت تھا کہ وہ بھنڈی اور قیمہ ساتھ کھا رہے تھے, جاتی عمر میں بیٹھے ہوئے. اچھا جی یہ ساری چیزیں